जिनके पास खुदा का पाक कलाम है वो मेरे साथ नए अहदनामा में से इब्रानियों का ख़त 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत निकालें। नए अहदनामा में से इब्रानियों का ख़त 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएं जैसा बाश लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी बारगाह अक़दस में हाज़िर होते हैं, अपने तमाम गुनाहों का इकरार करके इस ज़िंदगी और इसकी तमाम बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, और ख़ास तौर से यीशु मसीह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए जिसको तूने उस वक्त इस दुनिया में भेजा जब हम गुनहगार ही थे, ताकि हमारी खातिर हर तरह का दुख उठाए, सलीब पर मारा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसकी फ़िदया बख्श मौत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। आज खुदावंद तेरे हुजूर तेरा अदना खादिम और तेरे लोग हाजिर हैं और मिन्नत करते हैं कि पाक रूह की मामूरी अता कर, ये फ़ज़ल अता कर कि तेरा खादिम जो कुछ सिखाए वो तेरे जलाल का सबब बने। तू खुदावंद आसमानी बाप पाक रूह की मामूरी अता कर, क्योंकि मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं। अपने लोगों को बरकत दे कि वो ना महज सुनने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ईमानदारी इकट्ठे हैं तेरी इबादत और प्रस्तिश के लिए, उन सब पर अपना करम कर, उनकी हिफाजत कर। गिरजाघरों या दीगर मकामात जहाँ ईमानदारी इकट्ठे हैं उनकी भी हिफाजत कर। हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ बहनों, हम सब ने मिलकर दानियल की किताब का 6वां बाब और उसकी पहली 24 आयत पढ़ी, जहां हमने पढ़ा कि दारा बादशाह को ये पसंद आया कि ममलिकत पर 120 नाज़िम मुकर्रर करे और उन 120 नाज़िमों पर 3 वज़ीर हों, जिनमें एक दानियल भी था। और कलाम मुक़द्दस बताता है कि दानियल जो खुदा का बंदा है उसमें फाजिल रूह थी। यहाँ फाजिल का मतलब है एक्सेलेंट स्पिरिट। खुदा की तरफ से उसे जो ये फाजिल रूह बख्शी गई, उसके सबब वो बाकी वज़ीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया। कोई उसके मुकाबले का नहीं था। बादशाह चाहता था कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। अब ये बात बाकी लोगों को पसंद नहीं आई। जो वज़ीर और नाज़िम थे वो ये चाहते थे कि किसी तरह से इस पर कोई कसूर साबित करें। जब वो दानियल पर कोई कसूर साबित नहीं कर सके तो तब वज़ीरों, हाकिमों
اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورہ کیا اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کرے۔ خسروانہ آئین کا مطلب ہوتا ہے شاہی فرمان، اور ایک امتناعی فرمان جاری کرے۔ امتناعی فرمان کے معنی ہوتے ہیں پختہ یا ٹھوس فرمان، ایسا حکم جس میں کوئی تبدیلی نہ آ سکے۔ اور وہ فرمان کیا تھا کہ 30 روز تک، یعنی 1 مہینے تک، اے بادشاہ، اگر کوئی شخص تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے درخواست کرے تو اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ یعنی سچے اور زندہ خدا کو چھوڑ کر ان سارے وزیروں، حاکموں، ناظموں اور مشیروں اور سرداروں کا مشورہ یہ تھا، جو حکم جاری ہوا، کہ ان 30 دنوں میں صرف بادشاہ کی پوجا کی جائے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ دانیل تو یہ کام کرے گا کوئی نہیں، تو اس لیے اب قصور تو اس کا ہے کوئی نہیں، اسی طرح ہی اس کو گھیرا جا سکتا۔ اور یہ حکم جاری ہو گیا کہ جو ایسا نہ کرے وہ شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر اس فرمان پر بادشاہ نے اس نوشتے اور فرمان پر دستخط کر دیے تاکہ وہ تبدیل نہ ہو سکے۔ بات میری اب ذرا غور سے سنیے۔ ایماندار شروع ہی سے دکھ اٹھاتے آئے ہیں۔ میں نے کیوں غور سے کہا تھا کہ کچھ سال پہلے یہاں بھی ایک فرمان جاری ہوا تھا جس کے تحت مسیحیوں میں اور کوئی قصور نظر آئے یا نہ آئے، ایک قصور تو ان میں نظر آ ہی جاتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مسیحیوں کا یہ قصور تو کی اندر نہ وٹتے پہ آئے، کوئی قصور نظر نہ آئے۔ جب ان کی ترقی ہوتی ہوئی کو روکنا ہو، ترقی کو روکنا ہو، یا ان کے خلاف کوئی حسد یا جیلسی کی بات ہو، اور کوئی قصور نظر نہ آئے، ایک قصور نظر آ جاتا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ وہ قصور تو وٹتے پہ آئے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ایماندار شروع ہی سے دکھ اٹھاتے آئے۔ بہرحال دانیل کو جب پتہ چلا کہ یہ حکم جاری ہو گیا ہے، دستخط ہو گئے ہیں، اس کے باوجود کلام مقدس میں آپ نے پڑھا کہ دانیل کی کوٹری کا دریچہ جو تھا وہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ تمہارا قبلہ کیا ہے تو یہ ہمارا قبلہ۔ پھر وہ دن میں 3 مرتبہ لکھے ہے، وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول۔ حسب معمول کا مطلب یہ تھا جیسا وہ اس فرمان سے پہلے کرتا تھا وہی کام وہ فرمان کے بعد بھی کرتا رہا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور شکر گزاری کرتا رہا۔ یہ ہے ہمارا طریقہ عبادت۔ یا کتنے وقت ہمیں دعا یا عبادت کرنی چاہیے؟ میں یقین جانیے میں بڑا خدا کے حضور شرمسار ہوتا ہوں اپنے بارے میں کسی کی بات نہیں کر رہا، یا اپنے خاندان کے بارے میں، کہ کہاں یہ نمونہ کہ دن میں 3 مرتبہ دعا اور شکر گزاری کی کرتا تھا، اور کہاں ہم ہیں کہ ہمیں 7 دنوں میں، ہفتے میں 1 مرتبہ بھی اس کا ہم دکھ نہیں اٹھانا چاہتے کہ ہم دعا اور شکر گزاری کے لیے اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ہمیں اور بڑے کام ہیں۔ بہرحال
गुजारिश ये है कि यही मसीहियों का कह लीजिए इबादत का वक्त है। यहाँ दानियल को आपने देखा कि 3 मरतबा उसका दरीचा यरूशलेम की तरफ खुलता था और उसमें वो दुआ और शुक्रगुजारी करता था। दाऊद क्या कहता है? शाम सुबह दोपहर वेले मैं फरियाद गुजारा, वो भी इसी बात की गवाही देता है। अब ये सारा कुछ मैंने आपको क्यों बताया? ये कि दानियल सच्चे और जिंदा खुदा की इबादत की खातिर शेरों की मान में डाल दिया गया। किसी की बुराई नहीं की, किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। अगर कोई ये कहे कि दानियल ने बादशाह का फरमान तोड़ा है, उसके हुक्म की नाफरमानी की है, तो कलाम ये कहता है कि तेरे लिए, ईमानदारों के लिए, खुदा का हुक्म सबसे अहम। अगर आप इससे पहले दानियल ही की किताब के 30वें बाब में देखें तो वहां भी 3 लोग, सदरक, मीशक और अब्दनगो, सिर्फ इसलिए आग की भट्टी में डाले गए थे क्योंकि वो सच्चे और जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते थे। उन्होंने भी शाही फरमान जो मूरत बनाई गई थी उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया था। यही मैं बता रहा हूं आपको कि ईमानदार शुरू ही से दुख उठाते रहे और बाइबल मुकद्दस और कलीसिया की तारीख इस बात की गवाह है कि लाखों ईमानदारों ने सच्चे और जिंदा खुदा की इबादत की खातिर इंतहाई दुख उठाए, अपनी जानें कुर्बान कर दी। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जुल्म होगा जो उन ईमानदारों पर वहशतनाक तरीके से न ढाया गया। एक तो जुल्म, और उस जुल्म में भी वहशतनाक तरीके से ईमानदारों को मारा जाना या सताया जाना। मिसाल के तौर पर, आप जब शेरों के आगे डाले जाते हो तो एकदम तो नहीं बंदा मर जाता ना। किस तरह वो आपको नोच नोच के मारेंगे और क्या तकलीफ पहुंचेगी। आग की भट्टी में किस तरह इंसान तरस तरस के मरेगा। कलीसिया की तारीख में ईमानदारों को नेज़े के ऊपर लटका के, उनके ऊपर लुक डाल के, तो उसको आग लगा के रोशनी की जाना, क्या क्या दुख ईमानदारों ने नहीं सहे। और फिर ईमानदारों पर जुल्म ढाने के नए नए तरीके निकाले गए। क्या बताऊं आपको, दिल रोता है। लेकिन शुक्रगुजारी इस बात की है कि ईमानदारों ने अपने ईमान पर कायम रहकर ये मिसालें कायम की ताकि हम भी उनके नमूने पर चल सकें जब कभी हमारी जिंदगी में आजमाइश या दुख आए। कभी शहीदाने कारथिस मिले तो पढ़ के देखिए, शहीदाने रोम मिले तो पढ़ के देखिए। कभी जो जुल्म पर फतह है किताब, ये पढ़ के देखिए। बहुत सी किताबें आपको मिलेंगी। नहीं, कुछ भी नहीं मिलता तो बाइबल मुकद्दस ही पढ़ के देखिए कि क्या क्या ईमानदारों को, एक नाचने वाली की खातिर ईमानदार का सर कत्ल कर दिया जाए खुदा के बंदे का। क्या इससे बड़ा जुल्म होगा। जितने भी नए से नए तरीके ईमानदारों को दुख देने के निकाले गए, खुदा उनका शुक्र कि ईमानदारों ने वो सारे जुल्म जो थे वो खुशी से सहे और अपने ईमान पर कायम रहते हुए अपने सच्चे और जिंदा खुदा की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर। ये सारा कुछ मैंने क्यों बताया? काश ये जो वक्त जा रहा है इसमें हम सोच लें कि हम पर क्या मुसाइब हैं
کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، اور ہم اپنے بیٹے بیٹیوں خاندانوں کلیسیا سمیت ایمان پر قائم رہ سکیں۔ اساں کی قائم رہنا، ساڈے بچے نے کی قائم رہنا، جوانوں نے کی قائم رہنا۔ ایتھے ساڈا کلچر پتہ کی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے، منڈے کڑیاں دی خاطر، کڑیاں منڈیاں دی خاطر اپنا ایمان ہی تبدیل کر لیں۔ انہوں نے کیا دکھ سہنے، کیا مسیحی ہیں ہم، کہلاتے ہم مسیحی ہیں، اور یہ محبت ہے ہماری خدا کے ساتھ۔ وہ ایماندار دیکھو جو سچے ایمان کی خاطر کس طرح سے انہوں نے ظلم برداشت کیے، اور یقین جانیے کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جوں جوں مسیح کی دوبارہ آمد کا وقت نزدیک آ رہا، مسیحیوں پر ظلم بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوچیں نا کہ کم ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ پھر جوں جوں ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، دراصل ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اب آتے ہیں اپنی اس آیت کی طرف جو میں نے عبرانیوں کے خط میں پڑھی۔ وہاں لکھا ہے عبرانیوں کا خط 10واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی جب یہ کلام مقدس لکھا گیا، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو دوسروں کے ساتھ جمع نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب گھروں میں عبادت ہوتی ہے، جہاں جہاں آج بھی گرجا گھر نہیں ہے، اگر لوگوں کے گھروں میں عبادت ہوتی ہے یا کسی جگہ شکر گزاری کی عبادت ہوتی ہے گرجا ہونے کے باوجود بھی کسی گھر میں، تو کئی لوگ کہتے ہیں جی اساں فلانے دے گھر نہیں جانا۔ نہیں، تو اگر یہ بات بھی نہ ہو تو گرجا گھر موجود بھی ہو، لڑو گے آپس، ناراضی آپس تو آئے گی تہاڈی، جی نہ گرجے ہونا دے ہاں نہیں گرجے ہونا۔ کون سی بات؟ کون سے ہم مسیحی؟ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ گرجے ونڈ لو، سیاستاں کٹھیاں رکھے ہو جائے۔ ہم جمع ہونے سے باز تو نہیں آتے، لیکن ہم جمع اور مقاصد کے لیے ہوتے ہیں۔ سیاست ہوئے تو ہی سارے کٹھے، سیاسی جلسے ہوں ہی سارے کٹھے۔ پھر جب ہم جمع ہوتے ہیں تو کلام کچھ اور کہہ رہا ہے کہ جمع ہونے کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ہم جمع ہوتے ہیں سیاست کے لیے، ہم جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کے لیے، ایک دوسرے کی عیب جوئی کے لیے۔ اور کلام سنیے کیا کہہ رہا ہے، اگلا حصہ جو آیت کا ہے وہ وہاں کیا لکھا ہے، جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ یعنی جوں جوں خداوند کی آمد نزدیک ہو رہی ہے اور ہماری موت کا دن قریب آ رہا، ہمیں جمع ہونا زیادہ کرنا چاہیے، زیادہ جمع ہونا چاہیے۔ ہم زیادہ کرنے کے بجائے پہلے سے بھی بہت کم ہو گئے۔ جمع ہونے میں جو پیار، محبت اور سنگت پہلے نظر آتی تھی، اب وہ شاید ہی کہیں ملتی ہو۔ اپنا ہی جائزہ لیجئے، میں کسی کی اور کی بات نہیں کر رہا، اپنے خاندان کی، اپنی کلیسیا، اپنی برادری کی مثال لے لیجئے۔ جیسا میں نے گزارش کی کہ کلام مقدس عبادت کے لیے جمع ہونے کی بات کر رہا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ عزیزو، مقدسوں کی رفاقت یعنی ایمانداروں کی آپس میں جو رفاقت اور شراکت ہوتی ہے، یہ بڑے اعزاز اور روحانی مدد کا سبب بنتی ہے۔ لیکن ہم جب جمع نہیں ہوتے تو اس اعزاز اور روحانی مدد سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کی رفاقت یا جمع ہونے میں
یہ یاد رکھیے کہ ایمانداروں کی ایک دوسرے سے رفاقت یا ایمانداروں کا جمع ہونا ایمان میں ثابت قدم رہنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پھر لکھا ہے ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ شاید آپ کسی کو یہ تو کہتے ہوں کہ یار سگریٹ نہ پیا کر، نشہ نہ کیا کر، گالیاں نہ دیا کر، یہ بھی نصیحت ہے، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو یہاں نصیحت کی بات ہو رہی ہے وہ کلام کی بات ہے۔ اور اگر میں مختصر طور سے اس بات کو کہوں تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاسبان بنے، ایک دوسرے کو کلام مقدس کی نصیحت کریں، یہ کام صرف پاسبان پر نہ چھوڑ دیں۔ مجھے چارلس اسپرجن، جسے پریچرز کا یا منادوں کا یا خادموں کا کہہ لیجئے شہزادہ کہا جاتا ہے، اس کے الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا جن لوگوں نے انجیل نہیں سنی وہ نجات پا جائیں گے؟ بات کان کھول کے سننے والی ہے۔ اس خادم سے کسی نے پوچھا یا لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ نجات پا جائیں گے جنہوں نے انجیل نہیں سنی؟ تو اس نے کہا کہ میرے نزدیک اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ نجات پائیں گے جن کے پاس انجیل ہے مگر وہ دوسروں تک پہنچانے میں ناکام رہتے؟ اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ جن کے پاس انجیل ہے، جنہوں نے انجیل مقدس کا پیغام سنا ہے، وہ دوسروں تک اگر پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں تو یہ بڑی سوچنے والی بات۔ ہم اپنے تک محدود نہ رکھیں خدا کے پاک کلام کو، اور جمع ہوں تاکہ خدا کے پاک کلام کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کر سکیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آزمائش کا وقت آ رہا ہے، پہلے بھی ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ جوں جوں مسیح کی آمد کا وقت نزدیک آ رہا ہے، ایماندار ہر طرح سے ستائے جائیں گے، اور جو کلام مقدس میں نشانیاں بتائی گئی ہیں اس کے آمد کی یا نشانات بتائے گئے ہیں، ان پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، ان پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جوں جوں مسیح کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے، اور پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ ہماری موت کا وقت قریب آ رہا، ہمیں نہ صرف عبادت بلکہ جاں فشانی سے روح القدس کی رہنمائی میں عبادت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک تو ہے نا محض عبادت، لیکن جاں فشانی سے پاک روح کے تابع ہو کر عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس آیت میں جو عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کی 25ویں آیت ہم نے پڑھی، اس میں واضح طور سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیحی جماعتوں کو یا مسیحیوں کو عبادت کا حکم دیا گیا۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ یہودی اجتماعی عبادت ہیکل میں کرتے تھے۔ اگر آپ متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 13ویں آیت، اور پھر یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 2 باب 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں ہمیں یہ تاثر ملتا، بلکہ یہ واضح طور سے کہا گیا ہے، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے۔ یوحنا کی انجیل میں بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے، تجارت کا گھر، ہم نے تجارت کا گھر بنا لیا خداوند کی ہیکل کو، خداوند کے گھروں کو۔ اینے پیسے دو گے تو دعا ہوئے گی، اینے پیسے دو گے تو دعا ہوئے گی۔ ہیکل کے بعد عبادت خانوں میں
عبادت ہوتی تھی۔ اعمال کی کتاب 15واں باب 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، کیونکہ قدیم زمانے سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے۔ پھر لوگ عبادت خانوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن کلام مقدس یہ بھی بتاتا ہے کہ مسیحی بھی ہیکل میں عبادت کرتے تھے۔ اعمال کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی پہلی آیت یہ بتاتی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 30واں باب اور پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، پترس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے۔ یہ تیسری مثال آپ کو مل رہی ہے۔ دانیل 3 مرتبہ، داؤد 3 مرتبہ، یہ تیسرے پہر ہیکل کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے تھے؟ عبادت کرنے جا رہے تھے نا۔ اور پھر 5ویں باب کی 42ویں آیت دیکھیں اعمال کی کتاب کے، تو وہاں کلام مقدس میں لکھا ہے، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔ ساڈے کو وقت ہی کوئی نہیں کسی نو کوئی کلام سنان دا، ساڈیاں اپنیاں مصروفیات بڑیاں نے، ساڈے کو وقت ہی نہیں کسی نو خدا دے کلام دیاں گلاں کرن دا۔ اور گلاں بھاویں جنیاں مرضی جے لوکاں نال بیٹھ کے کر لو۔ اس کے بعد ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ پھر لوگ گھروں میں عبادت کرتے تھے۔ ان کو ہوم چرچز کہا گیا ہے۔ گھر بھی جو تھا وہ چرچ ہی گنا جاتا تھا عبادت کے لیے۔ رومیو کا خط 16ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ رومیو کا خط 16واں باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، میں بھی اپنے اندر جھانکتا ہوں، آپ بھی اندر جھانکو۔ ہم ہیکل میں گرجا گھر میں جمع ہوتے ہیں عبادت کے لیے، لیکن کیا ایک دل ہو کر ہوتے ہیں؟ جب آپ جھانکیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کلام کیا کہہ رہا ہو، ہماری حالت کیا ہے۔ اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 46ویں آیت۔ اور پھر رومیو کے خط میں لکھے، اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں لوگ جمع ہو کر عبادت کرتے تھے۔ عبادت کا طریقہ کار کیا تھا؟ عبادت میں گیت اور زبور گائے جاتے تھے۔ کلام مقدس کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط کے 14ویں باب کی 15ویں اور پھر 26ویں آیت میں جو کچھ کہتا ہے سن لیجئے غور سے، کہ عبادت میں گیت اور زبور گائے جاتے تھے۔ لکھا ہے، روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ اور پھر لکھا ہے، جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض مرتبہ بہت سے لوگ بیگانہ زبانوں پر تو زور دیتے ہیں، لیکن ترجمے کی بات کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ آدھی آیت کو مانتے ہو، آدھی کو نہیں مانتے۔ کلوسیوں کا خط اس کا 3 باب 16ویں آیت، کلسے کی کلیسیا کے نام جو خط پولس رسول کی معرفت لکھا گیا، 3 باب 16ویں آیت سنے کیا لکھا ہے، مسیح کے کلام کو اپنے دل میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ
خدا کے لیے، اپنے شو مارن واسطے نہیں، اپنے جلال لئی نہیں، خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ پچھلی کچھ دہائیوں سے، یعنی پچھلے کو 20-30 سال سے کہہ لیجئے، کچھ لوگوں نے مزامیر جو خدا کا کلام، زبوروں کو چھوڑ کر گیتوں اور غزلوں پر اپنی توجہ لگا لی۔ تو جے زبور گاؤندے بھی نہیں تو بس وہ بھی ہمیں نہ دے، ورنہ سارا زور گیتوں پر ہوتا۔ اور پھر میں نے ہمیشہ یہ آپ سے کہا، ہم شکر کرتے ہیں اپنے خدا کے لیے، اپنے بھائی جاوید صاحب کے لیے، بہت سی طرزیں لوگوں کی دیکھو، بہت سے دیکھو تو صحیح کیا گاتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں؟ میوزک والوں سے بھی شکوہ ہے اور لکھنے والوں سے بھی شکوہ، کرتے کیا ہیں؟ گیت اور روحانی غزلیں ہم کہتے ہیں، لیکن وہ ہوتے فلمی طرزوں پر ہیں، اور وہ گا کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ فلمی گانے کانٹ چھانٹ کر کے، چند الفاظ تبدیل کر کے، اور جو فلمی گانوں کی طرز ہوتی ہے او دے چو کی کہنا چاہیے پن پا کے نا تھوڑی بہت تے گیت بنا کے تے بڑے خوش ہوندے نے تے بڑے جوش نہ گاؤندے نے، بلے بلے جی ہاں بڑی خدا دی حمد کیتی۔ تسی تے اپنا اندر دی تسلی کردے پے ہو، اس میوزک نو انجوائے کردے پے ہو، اور پھر کلام کی بجائے دنیاوی باتوں کی طرف لگ گئے۔ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤں، بہت سے ہمارے گیت جو چرچز میں گائے جاتے ہیں وہ کلام کے خلاف ہیں، اور ہم بڑے جوش سے ان گیتوں کو گاتے ہیں، نہ لکھنے والوں کو پتا، نہ طرز بنانے والوں کو پتا، بس ہم ایک ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے بڑی حمد کی۔ ایسے گیت ہیں جن میں علم الہی، تھیالوجی کی ایسی ایسی غلطیاں پائی جاتی ہیں، مانتا کوئی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، خدا کی عبادت میں جب آپ خداوند کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی ہم خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں نے کئی ایسے پروگرام دیکھے ہیں، یہ جو گیتوں کے اور دوسرے کراتے ہو نا مقابلے، اور گیتوں کا تو مقابلہ ہو گیا تو کدی شاعری چنگی ہے، کدا میوزک اچھا ہے، کدی طرز اچھی ہے، حمدہ بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ خدا کی حمد کا بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ ایک ان پڑھ شخص کس دل کے ساتھ خدا کی حمد کر رہا ہے، کن الفاظ میں کر رہا ہے؟ وہاں نہ طرز کی ضرورت ہے، نہ شاعری کی ضرورت ہے۔ تے ایڈے ایڈے سڑے میں ویکھے نے لوکی چھیتی ٹائم نہ دیو تے ناراض ہو جاندے نے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انہوں ایک گیت گاؤن لئی سدو، 3 گیت نہ گا لے تسلی نہیں ہوندی، آکھنا ہے جی خدا دی حمد کرنا ہے۔ افسوس کی بات کہ عبادت میں یہ چیزیں جو ہیں، گیت اور زبور جو ہیں، ان کی یہ اہمیت ہے۔ آپ ذرا سنیے ہمارے جو اس وقت گیت گانے والے ہیں، سارے تو نہیں میں کہہ رہا، لیکن اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے ورشپر، بیٹیاں بھی، بیٹے بھائی صاحبان بھی، بیٹے بھی ورشپر بنے ہوئے۔ ورشپر کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا۔ تسی گیت گا کے ورشپر بن گئے ہو، عبادت کرنے والے بن گئے ہو۔ اسی جڑے کلام سنانے ہاں، جڑے سننے ہاں، جڑے ساز بجانے ہاں، اسی ورشپر نہیں ہاں۔ تسی کلے ہی صرف ورشپر رہ گئے ہوتے۔ عبادت کو سمجھو، عبادت کے کیا حصے ہیں، اور پھر صدی دا گیت گانے واسطے وے اوتھے تو ہی مناد بن کے بہ جاندے ہو۔ انہاں وقت گیت نہیں لانا جنہ لوکاں نو منادی دے پاسے لا کے تے لا دینا۔ پھر عبادت کا ایک اور حصہ جو ہے وہ ہے دعا۔
اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور 14ویں آیت میں کلام مقدس یہ بتاتا ہے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ دعا عبادت کا حصہ ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم دعا کرنا بھی نہیں سیکھتے، اگر کوئی سکھائے تو سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھ لیجئے، یسوع باپ سے دعا کرتے ہیں، ہم پاک روح سے دعا کرتے ہیں، حالانکہ کلام مقدس میں جو نمونے کی دعا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے سکھائی تھی، ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے باپ۔ تو نمونہ کیا دیا گیا، سکھایا کیا گیا کہ کس سے دعا کرنی؟ باپ سے۔ تو کہاں یسوع باپ سے یا پاک روح سے دعا کرنے کا کہا گیا؟ اور پھر دعا میں جو افسوس کی بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خدا باپ کی مرضی کے تابع ہونے کی بجائے اسے اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کم از کم گتسمنی میں یسوع مسیح کا نمونہ ہی لے لو، اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا۔ یہ کیوں نہیں نمونہ ہمارے پاس؟ ہنے ہی کر، ابھی کر دے۔ کون سا نمونہ تم نے کلام میں سے لے لیا ہے؟ سنجیدگی کی بجائے شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اور خدا سے التجا کرنے کی بجائے، درخواست کرنے کی بجائے اسے حکم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دعا، اور اس کے مقررہ وقت کی بجائے کہ کس کام کے لیے اس نے کیا وقت مقرر کیا ہے، اپنے وقت کے تابع خدا کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہم سیکھتے کہ جب وقت پورا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یہ وقت کی بھی سیکھو کہ کیا دعا میں کرنا چاہیے۔ عزیزو، کلام مقدس میں سیموئیل کی پہلی کتاب 13واں باب 8ویں سے 14ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں تو آپ کا کام کتنا ہی بھلا یا نیک کیوں نہ ہو، اگر آپ کو خدا نے اس کا حکم نہیں دیا، اگر وہ خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہے، تو وہ سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں ہے۔ پڑھ دوں یہ آیات، بڑی دفعہ آپ نے پڑھی ہوں گی، لیکن ایک دفعہ پھر پڑھ کے دیکھیے کیا۔ پہلا سیموئیل کی پہلی کتاب 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے پڑھ رہا۔ اور وہ وہاں 7 دن سیموئیل کے مقررہ وقت کے مطابق ٹھہرا رہا، پر سیموئیل جلجال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے۔ تب ساؤل نے کہا، سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ۔ تیرا کام ہی نہیں ہے یہ قربانیاں کرنا، تو کہتا ہے میرے پاس لاؤ۔ سو اس نے سوختنی قربانی گزرانی۔ اس کا کام ہی نہیں تھا سوختنی قربانی گزرانا۔ قربانی کی ہے نا، کوئی ویسے دیکھنے کو برا کام تو نہیں کیا نا، لیکن یہ اس کا کام نہیں تھا۔ اور جو ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیموئیل آ پہنچا، اور ساؤل اس کے استقبال کو نکلا تاکہ اس سے سلام کرے۔ سیموئیل نے پوچھا، تو نے کیا کیا؟ ساؤل نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مکماش میں جمع ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ فلسطی جلجال میں مجھ پر آ پڑیں گے، اور میں نے خداوند کے کرم کے لیے اب تک دعا بھی نہیں کی ہے، اس لیے میں نے مجبور ہو کر سوختنی قربانی گزرانی۔ تسی پاویں مجبور ہو کے کرو، اگر کسے نو خدا نے جڑے کام دا حکم نہیں دیتا وہ کرن دا فائدہ کوئی نہیں۔ وہ پاویں جڑا مرضی نیک کام ہو، جس کام کے لیے آپ مقرر ہی نہیں ہے وہ کیوں کرتے؟ کیا لکھا ہے آگے سن لیں جو میں نے کہا تھا۔
सैमुअल ने साउल से कहा कि तूने बेवकूफ़ी की, हालांकि कुर्बानी गुजरानी है ना। फिर लिखा है, तूने खुदावन अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावन तेरी सल्तनत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रख। एक गलती की, जिस काम के लिए मुकर्रर नहीं था वो काम कर दिया, वरना उसकी सल्तनत हमेशा तक खुदा कायम रख, क्योंकि वो इस काम के लिए मुकर्रर नहीं। जानवर हो ये, छुरी भी उसे तो नहीं फिरी होनी है, कुर्बानी भी हो गई, लेकिन खुदा के नज़दीक वो क्या थी? खुदा के बंदे के नज़दीक क्या था? बेवकूफ़ी। और इसी के बायस उसकी सल्तनत हमेशा तक कायम ना रह सके। अजीज भाइयों और अजीज बहनों, हम सबको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, और जो खिदमत खुदा ने दी है वही करने की ज़रूरत है। मैं तो हैरान होता हूं कि हम क्यों कलाम से इतने दूर चले गए। जो काम खुदा ने कहा नहीं वो क्यों करते हो? जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पहला मोर्चा दिखाया काना गलील में, जब मैं खत्म हो गई तो खुदावंद ने क्या कहा कि ये मटके जो हैं वो पानी से भर दो। मटके भरना मुश्किल काम था या मैं बनाना है? मैं बनाना। तो जो मैं बना सकता वो मटके नहीं भर सकता था। जो समुद्रों दरियाओं का मालिक है वो मटके नहीं भर सकता। लेकिन जो काम हमारा है वो हमें करने को कहा गया है, और जितना काम हमारा है वो ही करें। जो खुदा का है वो उसको करने दे। जो खुदा कहे ना मटके भरो तो मटके ही भरया करो, मैं ना बनाते आ जाया करो, क्योंकि ये काम तुम्हारा है नहीं है। अगर खुदावंद कहे कि इन लोगों को कितारों में बैठा दो, 5 रोटियों और 2 मछलियों की मिसाल है, तो उन्होंने सिर्फ कतारां च बिठाया करो, रोटियां बनाना लग पिया करो, क्योंकि वो थोड़ा काम नहीं है। लेकिन हम पता नहीं किस तरफ चले गए, अफसोस की बात। अब इबादत में एक और लाजिम जो हिस्सा था, हमदो सताइश, फिर उसके बाद दुआ, और तीसरी बात वास, यानी खुदा का पाक कलाम सुनाया जा रहा। अमाल की किताब उसका 20वां बाब और 7वीं आयत में हम देखते हैं। अमाल की किताब 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में लिखे, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। मैं बड़ा खुश होता हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी भी करता हूँ आपके लिए कि कई दफ़ा पैगाम घंटा या घंटे से भी ऊपर चला जाता है तो आप बर्दाश्त कर लेते। लेकिन यहाँ देखें कि रसूल आधी रात तक कलाम सुनाता रहा। हुआ क्या? आगे अगर आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ एक बंदा था, खिड़की में बैठा हुआ था, कलाम सुनाया जा रहा था, उन्हें नींद आ गई बेचारे ने, वो देख के तो मरी गया। अज का दौर होंदा तो पौलुस से उन्हें मुकदमा कर देना जी, ਇਹਦੀ वजह ना इन्हें इन्ना कलाम लम्मा सुनाया तो इस वास्ते मर गया। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, जब वो देखा कि वो मुर्दा है तो पौलुस ने उतर कर उससे लिपट गया और गले लगा कर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। पर मतलब हमारा ये था कि इबादत का एक हिस्सा जो है वो पाक कलाम। और आप देख लें कि हम क्या करते हैं, 2 घंटे गीत खुशी से गा लोगे, आधा घंटा कलाम सुनना हमारे लिए मजबूरी हो जाती है या मुश्किल हो जाता है। शादी ब्याह है, बरात को 12 बजे का टाइम दिया होता है, वो शाम को 6 बजे आउंदी, ਉਹਦੇ बाद ਤੁਸੀਂ आंदे ओ बस जी झटके के बस छो मुकाओ काम। किदा कसूर है? ये देखते नहीं आप लोग कि हम क्या कर रहे हैं? जो अहम हिस्सा है वो आंदे जी मगर जी काम मुकाओ पर। अपनी अपनी तरजीहात दुरुस्त करने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस इबादत का हिस्सा है, इसे संजीदगी से सुनाना चाहिए और संजीदगी से सुनना चाहिए। पाकरू के ताबे होकर अपने जलाल और अपना इल्म झाड़ने की खातर ना सुनाना चाहिए और ना मजाक से इसको सुनना चाहिए। हम
جو कुछ मर्जी कहते रहें, लेकिन जो इबादत वो अद्धा घंटा होवे, घंटे दी होवे, 2 घंटे दी होवे, 1 दिन दा सैमीनार होवे, 10 दिन दी कन्वेंशन होवे, जो इबादत खुदा बाप की मर्जी यानी कलाम के मुताबिक होगी, सिर्फ वो उसी में हाजिर होगा और वही उसके हुजूर मकबूल ठहरे। दूसरी इबादत जो मर्जी करते रहो वो उसके हुजूर ना मकबूल ठहरेगी, क्योंकि उसने फरमाया था जहां 2 या 3, आगे क्या लिखा है, मेरे नाम से, उसकी इबादत के लिए, उसके जलाल के लिए, उसकी मर्जी के ताबे रहते हुए, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। तो जैसे अपने जलाल लिए अपनी पता नहीं जो भी आप प्रमोशंस के लिए अपने जलाल के लिए करते हैं तो वहां वो मौजूद नहीं होता। अगर हम महज अपनी खुशी के लिए, रस्मी तौर पर या दिखावे के लिए ये सारा कुछ करते हैं या दुनिया की नज़र में अच्छे नज़र आने के लिए करते हैं तो अजीज़ भाइयों और अजीज़ बहनों कुछ फ़ायदा नहीं। खुदावंद से दुआ है कि वो हम सब को ये फजल बख्शे कि हम उसकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक उसकी खुशनुदी के लिए इबादत करने वाले बने। खुदावंद हम सब को बरकत बख्शे। आमीन। दुआ मांगो। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दिसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया। हम इसे पढ़ते हैं, इसे सीखते हैं और बख्श दे खुदावंद के इसका पढ़ना, इसका सीखना हमारे लिए बरकत का सबब हो कि हम इसके ताबे रहें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालें और इसके मुताबिक अमल करने वाले बने। जो कुछ हमने तेरे पाक कलाम में से सीखा उस पर अमल करने का फजल अता कर, 100 गुना फल लाने वाले बना। हमारी ज़िंदगियों में जो तब्दीली तू चाहता है, हमारी मिन्नत है खुदावंद कि वो तब्दीली है। तो अपने करम से नवाज कि हम इबादत में जो कुछ भी करें वो तेरे जलाल के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।